انتظار کیے بغیر سزا سنا دی، مگر کسی نے یہ لب کشائی نہ کی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ کسی نے یہ انتظار نہ کیا کہ اس کی جماعت کو کم از کم الیکشن میں جانے دیا جائے اور اس کے بعد فیصلے کیے جائیں، مگر اس وقت کیونکہ کسی اور کی خواہش موجود تھی اور کسی اور کا مقصد پورا کیا جانا تھا، لہٰذا تمام وہ لوور کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سب کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ میں فیصلے کیے جاتے تھے اور سپریم کورٹ میں فیصلے ختم کر دیے جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج بلہ جا رہا ہے بلہ آ رہا ہے، یہ تو آج آ رہا ہے نا، مگر شیر کو نکال دیا گیا اور واپس ہی نہ آنے دیا گیا۔ الیکشن ہو گئے سینٹ کے اور بغیر نشان کے وہ ہم نے الیکشن لڑے، مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ مقبول جماعت 2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت میں جماعت بیٹھی ہے، اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کی جائے۔ مگر میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بھلے آپ جس کو معصوم کہیں، بھلے آپ کسی کو گڈ ٹو سی یو کہیں، مگر یہ آج کہنا ضروری ہے کہ اگر مجھے آپ بے گناہ کرتے ہو، مجھے آپ بری کرتے ہو کیسز سے، تو کیا یہ کہنا ضروری نہیں ہے؟ میں تو اس کو لیول کہوں گا۔ مجھے تو آج اگر صرف فیلڈ ملی ہے تو لاڈلا کہا جا رہا ہے، لیول تو مجھے آج بھی نہیں میسر۔ اگر مجھے لیول دیا جاتا تو پھر یہ ضرور کہا جاتا کہ جناب ان کے ساتھ ظلم جبر ہوا تھا، اور آج جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں جیلوں میں، ان کے ساتھ عدالت کے قانون آئین کے مطابق انصاف کیا جائے گا۔ ہم آج بھی ان کے لیے بھی کہتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی کیمپین چلائی جائے وہاں بیٹھ کے اداروں میں، اداروں کے لوگ ایک ذہن سازی کریں کسی کی۔ میرے پہ تو آج تک وہ ڈان اور سسیلین مافیا کے الفاظ جو ہیں وہی واپس نہیں لیے گئے، اور آج کسی کو معصوم بنا دیا جائے، الیکشن سر پہ ہوں اور معصومیت کے اور لاڈلا پن کے اور مقبولیت کے دعوے کیے جائیں۔ بھائی سوشل میڈیا پہ آج کہا جاتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایسی کیمپین چلائی جا رہی ہے، تو کیا سوشل میڈیا پہ کیمپین چلانے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو ہزاروں بھرتی کیے گئے تھے KPK میں، اور وہاں سے سرکاری آپ کے میرے پیسوں سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی، اور آج ان کو تنخواہ کہاں سے دی جا رہی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف کام کرتے تھے اور یہ ایک بیانیہ بناتے تھے۔ آج بھی وہی لوگ ہیں جو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ مقبول ہے، یہ غیر مقبول ہے۔ ہم زمین پہ کام کر رہے ہیں، ہم زمین پہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے۔ تو مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی دیں، کل پرسوں سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے ایک کلپ چلایا گیا PTI کی طرف سے کہ اس پر حملہ ہوا ہے، وہ زخمی ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یار، ابھی تک تو ٹھیک ہوں، ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کوئی حملہ نہیں ہوا، کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، مگر کیا اس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کیمپین لوگوں کو چلانے کا موقع دیں گے اور اس پر سے معصوم ان کو کہیں گے؟ آج کیا 9-10 مئی کا واقعہ ہم چھوڑ دیں؟ اور کیا آج جو سہولت کاری ہو رہی ہے، اور جو میں بار بار کہتا ہوں، آج ان کا ایک مقصد ہے، اور اس کو جو لیڈ کر رہا ہے، اس کی جو سرپرستی کر رہا ہے، اس سوچ کی، اس کنبے کی، اس منصوبہ سازوں کی، اس فیلڈ میں یا سوشل میڈیا پہ اترے ہوئے لوگوں کی، وہ چکوال کی عظیم شخصیت جو خود کو کہتی ہے اور دنیا کچھ اس کے بارے میں اور کہتی ہے،
ہم کچھ اور سوچتے ہیں اس کے بارے میں. وہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ یا تو الیکشن کو اتنا متنازع بنا دیا جائے اور اداروں میں بیٹھے لوگوں کی جانب سے کوئی ایسی ججمنٹ آ جائیں, ایسے الفاظ دے دیے جائیں کہ جس سے الیکشن متنازع بنا کے ایک ماحول بنا کے 9-10 مئی کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے, یا کم از کم اس ماحول پیدا کرنے سے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں اور الیکشن کے نام پہ یا ماحول جیسا بنایا جا رہا ہے کوئی ایسی کوئی معاملہ بن جائے کہ جو آئین قانون کے مطابق جمہوریت تھوڑی بہت جس طرح کی بھی چل رہی ہے اس کو بھی سمیٹ کے مارشل لا کی طرف بڑھا جائے تاکہ ان کا ہدف پورا ہو سکے. وہ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اور قوم آمنے سامنے کھڑی ہو جائے, جبکہ ہر ایک کے علم میں ہے کہ جمہوریت الیکشن کے بغیر پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. پاکستان مضبوط, مستحکم اور معاشی لحاظ سے اس گرداب سے نکل ہی تب سکتا ہے جب الیکشن کروائے جائیں. الیکشن کے بغیر پاکستان کا گرداب سے نکلنا مشکل ہے, مگر ایک سوچ ایسی ہے کہ پاکستان کو اس دلدل میں ہی رکھا جائے تاکہ ان کے وہ مکرو عزائم جو وہ لے کر آئے تھے, جو ایجنڈا پورا نہیں کر سکے 9-10 مئی کو, وہ پورا کر سکیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادارے بھی ہوش کے ناخن لیں, ایجنسیاں ہوش کے ناخن لیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی واقعہ ہو جس طرح ایک اور ویڈیو وائرل کی گئی کہ جناب وہ بلال ورق جو ہیں ان کی کہا گیا کہ وہ پیپر فائل کرنے گئے تو ان کو زخمی کر دیا. اگلے دن ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ میں تو کوئی زخمی نہیں ہوا, میں تو گرا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا. اور کل پرسوں کی ایک اور ویڈیو چل رہی ہے کہ جناب گانا بجانا ہو رہا ہے اور کسی کے مقبولیت کے نعرے لگائے کبھی سوشل میڈیا پہ بھی کوئی مقبول ہوتا ہے؟ مقبولیت ہوتی ہے زمین پہ آنے سے, لوگوں کو فیس کرنے سے, جلسے جلوسوں سے, انتخابات سے پتہ چلے گا. اور اگر یہ آخری بات میں کہنے لگا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ مقبول وہ ہوتا ہے جو 9-10 مئی کو حملہ کرتا ہے؟ مقبول وہ ہوتا ہے جو پاکستان کی تنصیبات پر حملہ آور ہوتا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ مقبولیت کا پیمانہ یہ ہے کہ ایک دہشت گرد کو, ایک تشدد کرنے والے کو, ایک وہ کام جو دشمن بھی پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا, وہ کام کرنے والے کے فالوور اگر پاکستان میں زیادہ ہیں بقول سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلتی ہے یا مختلف کوئی تجزیہ نگار, یا آج بھی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چکوال والا شخص یا بندیال یا ثاقب نثار انہوں نے مرکز طاقت کا یا فیصلے کا ایک نہیں رہنے دیا تھا. انہوں نے فیصلہ سازی کے اور طاقت کے مرکز کئی بنا دیے تھے جس سے ریاست کو نقصان مسلم لیگ پہنچا نون کے تھا. رہنما جاوید لطیف لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آج بلہ جا رہا ہے, کبھی آ رہا ہے, لیکن شیر کو نکال دیا گیا. 2/3 اکثریت والی جماعت کو گھر بھیجا گیا, کوئی کچھ نہ بولا. ہمیں تو آج صرف فیلڈ ملی ہے, لیول پلینگ تو ملی ہی نہیں. جاوید لطیف نے کہا ہم تو آج بھی سب کے ساتھ انصاف کی بات کرتے ہیں, اداروں میں کسی کی مہم چلانے کو تسلیم نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ملک مخالف مہم چلانے والے کون ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں جنہیں خیبر پختونخوا میں بھرتی کیا گیا؟ جاوید لطیف نے کہا ان لوگوں کو ہمارے پیسے پر ہمارے خلاف بھرتی کیا گیا. بتائیں ان لوگوں کو مہم چلانے کا پہلے بھی کس نے موقع دیا؟ آج بھی سوشل میڈیا پر مہم چلانے کا موقع دیا جا رہا ہے. اس طرح کی ہر کوشش کا مقصد صرف الیکشن کو متنازع بنانا ہے. جاوید لطیف نے کہا وہ لوگ جمہوریت کا خاتمہ اور ملک میں مارشل لا چاہتے ہیں. لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ آج بلہ جا رہا ہے, کبھی آ رہا ہے, لیکن شیر کو تو نکال دیا گیا تھا. 2/3 اکثریت والی جماعت کو گھر بھیجا گیا, کوئی کچھ نہ بولا. ہمیں تو آج صرف فیلڈ ملی ہے, لیول پلینگ تو ملی ہی نہیں.
جاوید لطیف نے کہا ہم تو آج بھی سب کے ساتھ انصاف کی بات کرتے ہیں، اداروں میں کسی کی مہم چلانے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا پر ملک مخالف مہم چلانے والے کون ہیں؟ جاوید لطیف نے کہا کہ کیا یہ وہ لوگ نہیں جنہیں خیبر پختونخوا میں بھرتی کیا گیا؟ ان لوگوں کو ہمارے پیسے پر ہمارے خلاف ہی بھرتی کیا گیا۔ بتائیں ان لوگوں کو مہم چلانے کا پہلے بھی کس نے موقع دیا؟ لیگی رہنما نے کہا کہ آج ان افراد کو سوشل میڈیا پر مہم چلانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو بتانا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے، پاکستان کے اداروں کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پیچھے کون ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں، جو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے کام۔ بہت شکریہ۔ اچھا میاں صاحب، پاکستان تحریک انصاف کو اب سرکاری ٹی وی نے بھی کوریج دینا شروع کر دیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو سہولت کار ہیں ان کو کامیابی مل رہی ہے؟ اور دوسرا، ابھی آپ نے مارشل لاء کا ذکر کیا ہے، تو کیا آپ کو کوئی ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ایسا کوئی منصوبہ بھی آ رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو سرکاری ٹی وی جو ہے ان کو کوریج دے، تو پھر بھی مجھے کہا جائے کہ میں لاڈلا ہوں، پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کے لیے کون کام کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کوئی بتائے کہ آج بھی مجھے لیول ہے، فیلڈ تو آج مجھے مل گئی، مگر کیا مجھے لیول ملا؟ جو 2018 میں فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ ساری کی ساری فیلڈ ہی، سارا لیول ہی ایک جانب چلا گیا تھا، اور اس وقت میرے لیے تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور مارشل لاء کی جو بات میں کر رہا ہوں، میں اس لیے افسوس سے دیکھتے ہوئے ماحول کو جو سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی فیک نیوز، فیک ویڈیو وائرل کرتے ہیں، یہ ماحول بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ یا انتخابات ملتوی ہو جائیں اور یا